رضوی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں 8 اکتوبر حضرت 8 اکتوبر بروز جمعہ المبارک بعد از نماز عشاء بابا چک گلی نمبر 1 ایک عظیم الشان محفل پڑھ کا انعقاد ہو رہا ہے جس کے اندر خطیب پاکستان شعلہ جان مفتی محمد عمران رضوی صاحب آپ کا بیان محبت ہوگا اور محفل کے اختتام پر آپ احباب کے لیے مدنی انعامات کا انتظام کیا گیا ہے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں اسے قبل جناب محترم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا عبید الرحمن ہاشمی صاحب قال الله تبارك وتعالى في الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله وكونوا صادقين آمنت بالله صدق الله العظيم مخبرا وعاملا السلام عليكم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا سيدي ويا سيدي القمر صناع كما كان حق بزرگ توئی سا مختصر چہرہ اب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا عالمی شہرت یافتہ جناب قبلہ صاحبزادہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب نظامی کو انہاں دی وسادت نال قبلہ بھائی ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم محمد تنویر حیدر سیادی صاحب حکم نال اج دی حاضر نصیب ہوئی یقیناً وقت زیادہ ہو چکے ہیں اور جمیں رات گزرتی جائے نعت خان ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے سی انہوں واسطے کچھ زیادہ ضرورت درپیش ہوتی ایک بار سبحان اللہ کرتا الحمدللہ میں بھی پیر سیال دا بنا
میں بھائی تنویر کو پوچھا سی کہ میں پیر صاحب نے 2-3 گلاں ہی سنا دینا کرامتا ساڈا وقت اسی جنہیں بھی پہلے آنا ہے وقت آخر سے ملنا ہے حالانکہ یہ گل بنی ماشاءاللہ اتنے اچھے نقیب ہوں اتنی اچھی آوازاں والے نعت خوان ہوں تے کہن خطیب دی تقریر کرا دی تے پھر مجمع اٹھ جاندا ہے یہ بھی ذہن کو کرنا چاہیے مجمع نہیں اٹھے گا لیکن ایک جب تقریر کی باری آئے گی انہوں نیند کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر سمجھ گل کوئی مسئلہ اکلی پلے نہیں پوے گا میں نے شاہ صاحب نے تھوڑا جا انہاں کیا کہ جتھے ہائی لیول دی اتھوں میں نے انہاں نے تھوڑا جا حکم دیتا ہے میں نے حکم دی تعمیل کرنی ہے ویسے ہی کوئی اتنا زیادہ لوگ نہیں تشریف فرما کے جتنے بھی بیٹھے ہو سچے بیٹھے ہو تو سچے بیٹھے ہو نبی پاک دے غلام بن کے میں کوئی بہت لمبا چرواز نہیں کرنا جے اگر 1.5 گھنٹہ دیں گے تو میں پہلے آدھے گھنٹے مکا دوں جی انج نہیں کہ میں لگے رہنے کہ جیڑی شاہ صاحب فرما سی کہ جڑے ہوندے نے اج نہیں پھر بھی موقع ملنا ہے کہ تانوں نہیں سنانا اور بھی بندے سنن والے ہے اج ہے عرس حضور پیر سیال دا اگر کوئی سیالوی ہے بزرگ بیٹھے نے ماشاءاللہ میں ٹوپی دیکھی پیر سیال دے آستانے دی فرما رہے سی میں بھائی تنویر صاحب دا مولانا گلزار صاحب سامنے بیٹھے نے پیر سیال لجپال دے غلام نے تے پیر سیال میں شروع کرنے لگا ہاں تو پتہ چلے گا پیر سیال کی صرف نام نہیں پیر سیال ایویں لجپال دے نعرے نہیں وہ ہے لجپال وہ لجپالی کرتے رہے تے کرم نوازیاں ہوندیاں رہیاں مہربانی کرتے رہے لجپالی فرماندے رہے پھر کائنات دی اس ملک کے اندر نہیں میں کہہ رہا صوبہ پنجاب کے اندر نہیں اتنا چند صوبیاں اندر نہیں اتنا صوبیاں دی گل نہیں کرتا میں پوری دنیا دی گل کرنا پیا ماں دنیا دے کسی کونے تے جائے گا دنیا دے جس تھاں تے جائے گا دنیا دی دھرتی تے جائے گا دنیا دی کس جگہ تے جائے گا لجپال نواز تے نہیں سنن والا پیر سیال میرے بھائی تنویر پر کہہ رہے تھی میں کوئی ایپ کا ترجمہ نہیں کیتا جے میرے والے ویکھو اے ساڈی واری آندی سٹیٹ خالی ہو ساڈے مقدرہ چ حالانکہ اسی سارے نوں سنتے ہیں اے ساڈے مقدرہ چ پیر نے بادشاہ جدوں بھی جانے توڑ دے بولدے نے اے توڑ نہیں بوندے نے انہاں نے بونی ہے نا پھر نبی پاک دی آل انہاں دے صدقے بیڑا پار ہو جانے توجہ کرو میرے بھائی تنویر صاحب کہہ رہے کہ بابا فرید کی گل بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ دو اجے تو میں ایسا ترجمہ بھی کرنا ہے جڑی دوران خطبہ پڑھی ہے بابا فرید کی گل کرنی ہے بابا فرید توجہ کری صرف میں تن چیک کرنا کہ تو سننا کہ نہیں تے اگر اے اندر تو داد نہیں کہ شوق نال سنا پھر میں پیر سیال دی گل کر کے گفتگو ختم کر دیاں گا بابا فرید جس گلی تو گلی تو لنگ دے ہندو کرما پڑ سبحان اللہ ایویں نبی دا غلام سبحان اللہ ایویں نبی دا عاشق جتھوں لنگے نے لوکی دیکھ کے کی کردے بولو تو صحیح کی کردے یار میرے تے میں چھڈ کے نے تسی تے پڑھو سبحان اللہ اچھی زبان لگا دو انہاں دا اپنا کام کر لے جڑا روز کردے نے تسی زبان لگا دو جی بابا فرید کس کاری کھڑی رکھتے ہیں تھوڑے جے کتنا ساؤنڈ وال بھائی میرے والے میں نہیں آیا بڑے دوروں مہربانی موبائل انشاءاللہ ٹائم ملے گا بابا فرید جتھوں لنگ کے توجہ کری ایک اور غلام فرید ہے بابا کوٹ مٹھے سے رہنے والا قبلہ شاہ جی نے فرمایا سی کوٹھے تے چل دیکھ فریدا گھر گھر پل دی آگ میں سمجھا ایک مائی اجڑی مٹھے اجڑی آسان کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا گھر گھر بلدی آگ میں سمجھا ایک میں اجڑی اتھے اجڑی سارا جگ کوئی فرید بن کے اجڑے آئے کوئی حجرالی حجویری بن کے اجڑے کوئی غوث جیلانی بن گیا
کوئی شیر ربانی بن گیا، کوئی مجدد الفسانی بن گیا، کوئی ثانی لاسانی بن گیا، کوئی تیرے علی بن گیا، کوئی لنج پال پیر اچھا پیر ذرا اچھا پیر صاحب کا نام ذرا ساڈے لاگے تاندنا والا دا بابا سی شاہ صاحب یاسر شاہ صاحب ہیں تواڈے ول ویکھ کے چند بنیا ول میں ویکھنا پیا انہاں ول ویکھ کے مینوں یاد ہے شاعری شعر کہندے نے کی کرنی ہے بہو لوگاں دی بھیڑ بنا کے کی کرنی ہے بہو لوگاں دی بھیڑ بنا کے ہومن جے غلام آقا دے دو چار بتھیرے نے ہومن جے غلام آقا دے دو چار بتھیرے نے بابا فرید گنجے شکر نہ رپیا نیند نالوں سارا نو غلبہ تے آیا ایک نیند دا سنا رات دا جاگن اوکھا ہوندا رات دا جاگن اوکھا ہوندا ایک جاگ دا سخت بیمار رہتی ایک جاگ دا چور بھی سکتے ایک جاگ دا یار رہتی ایک جاگ دا عشق دی مرد والا ایک جاگ دا پہرے دار رہتی بادشاہ اے سچے جنگے جھوٹیاں دی ایک جاگ دا پر ستا رب جاگدا اگے گل کرو کہ تیری ڈاڈے نال پری اٹھ فریدا اٹھ فریدا اٹھ فریدا اٹھ فریدا سنیا تو جھاڑو سبحان اللہ پہلے باری آیا سبحان اللہ شاہ صاحب نے سید نے انہاں دی عزت رکھنی ہے اجے میں اپنے فارمی تے نہیں آیا یہ تقریر شروع نہیں ہوئی تے ٹائم مکن والا ہے سبحان اللہ کہہ دو ایک بار ہاتھ چوک کے کہہ دو اٹھ فریدا بولے نہیں اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے نصیب تو ستا اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے تو ستا تیری ڈھیرا حضور خواجہ شمس العارفین پیر میرا اشارہ کیا سید شمس العارفین بیٹھے ایک بندہ آ گیا اے لفظ میرے موبائل سے اے لفظ خواجہ حمید الدین سیالوی خود بیان کر رہے ہیں حضور غریب بیٹھ خود بیان کر رہے ہیں خواجہ حمید الدین سیالوی علیہ رحمہ آپ بیان فرمانے کا بندہ ہے چور ہے انہوں نے کہا پیر صاحب میں تھوڑی بیعت کرنی بیعت کرنی میرے منیر اندر لکھیا پیر صاحب پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی پوچھیا سی کہ تسی سید سے او جٹ نہیں ستے پے ہو جڑے ستے نے سبحان اللہ کہہ دو جڑے جاگدے نے وہی کہہ دو پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی پوچھیا حضور تسی سید علیہ رسول ہو پیر شمس العارفین علیہ رحمت جٹ نے تے تسی سید ہو کے جٹاں دی بات کیتی فرمایا ہاں بیلیا من جٹ دا پنا ساوا نظر آیا
چور آیا چور نے کیا کہ میں بیعت کرنی ہے تہاڈا مرید ہونا ہے چور آئے انہیں کہا حضور میں تہاڈی بیعت کرنی ہے مرید ہونا ہے پر میں نا ایک شرط رکھنی ایک بیان میں نہیں کر رہا نائب شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد حمید الدین سالمی کر رہے ہیں خود بیان کر رہے ہیں شرط مارو پیر صاحب نے کہا میں بیعت کرنی پر مرضی میری ہے میں تو کام نہیں چھڑ سکتا پیر صاحب نے کہا کیڑا توجہ کریں تھک جاؤ نا ڈولے سننے والی قوم ہے ڈولے سننے والی قوم تے مائیے تے دف تے تبلے تے واجے سننے والی ممبرہ تے بھی واجے سننے والی قوم ہے نا آؤ انہاں لوگاں نے کیویں زندگی بسر کی چور آیا چور کہتا ہے حضور پیر سیال لجپال خواجہ محمد شمس العارفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو کہتا ہے پیر جی میں بیعت کرنا چاہنا ہوں پیر صاحب نے فرمایا بیعت کر کہتا ہے میں چور ہوں ایک میری شرط ہے وہ شرط پوری کرو گے میں بیعت کر لینا ہوں وہ شرط پوری ہوئے گی میں بیعت کراں گا پیر صاحب نے فرمایا کیڑی شرط پہ لگانا ہے کہتا پیر صاحب میں بڑی بیعت بھی کرنی ہے میں تہاڈے ہاتھ اندر ہاتھ بھی دلاں گا میں بیعت بھی کراں گا پر میں چوری نہیں چھڈاں پر میں چوری نہیں چھڈاں گا میں لجپال اس واسطے جبرا شاہ جی سید غلام یاسین شاہ صاحب نے نعرہ لگایا لجپال پیر سیال میں اسی کیوں لجپال کرنے ہوں اسی کیوں لجپال دے نعرے لانے ہوں لجپال پیر سیال نے کیا چورا اگر تیری شرط ہے تے میری بھی یہ تیری شرط ہے تے میری بول تو صحیح تیری شرط ہے میری بھی شرط ہے اگر تو شرطہ لڑنا ہے میں بھی شرطہ لڑنا ہاں تو بیعت کر تو میری شرط قبول کر میں تیری قبول کراں گا میری شرط ہے کہ میں چوری کرنی ہے پیر صاحب نے کہا میری شرط ہے جتھے میں ہوں چوری نہ کرے پیر صاحب نے کہا خواجہ غریب جناب خواجہ حمید الدین صاحب بھی بیان فرما رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ شمس العارفی بات فرمایا پتر چوری کرتا رہی جتھے لجپال ہوئے ہوتے انہوں نے کہا پیرا کتھے ہونا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا اس کہنے اللہ اللہ کی جان سے اللہ دوسری پارٹی نہ سڑے جگڑے مسلمانوں اللہ اللہ کی جانی سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ تسبیح پھری
پیر صاحب نے کہا جتھے میں ہوا اتھے چوری توجہ کریں جتھے میں ہوا اتھے چوری انہیں کہتے کام ہی سوکھا انہوں کی پتہ سی میں ہاتھ کے دے ہاتھ لجپال پریتا توڑ دے جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں انہوں کی پتہ میں کہہ دے ہاتھ کے ہاتھ دیتا ہے پیر صاحب نے وعدہ ہو گیا خواجہ حمید الدین سیالوی رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں آپ فرماندے نے کہ سن لائی سن سمجھے پہلے نہیں چوریاں ہوں گی ہون تے رکھ دیں کڈو جی ہون تے ڈاکے ہم چوریاں پہلے چوری ہوندا سی ہوندیا سی ہون تے ڈاکے میرے کول وقت نہیں تے غوث پاک دے چور سی دا واقعہ پھر ادھار پڑ گا انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر کرے سن لائی سن دیوار دے پچھوں کمرے دے پچھوں جا کے سوراخ کیتا ان کہنے سی سن لائی نا اندر بڑھیا کام جو اندر بڑھیا چوری کرن لگا تے کو پیر سیال مصلا ڈا کے لگا سبحان اللہ انہیں سمجھا شاید پیراں دا گھر ہونا ہے میں غلطی کر بیٹھا سبحان اللہ انہیں سمجھا پیراں دا گھر ہے میں غلطی کیتی میں آیا پیراں دے گھر دبا دا باہر نکلیا اگلے دن ایک مجھ سی بڑی تکلیف مجھ کھول کے باہر نکلن لگا تے پیر سیال اندر وڑ پے کہندے اے مجھ بھی تہاڈی ہے پیر جی اے بھی تہاڈی ہے چھڈی تے بھج گیا تیسرے دن پھر اندر وڑیا تے پیر سیال پھر تے ڈبل پڑن صبح ہوئی ہاتھ دے کے کہندے مان گیا پیرا ایویں لجپال نہیں کہندے تو ہے بھی لجپال 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 پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال ایویں نہیں کہندے پیر دی لجپال پیرا نے کیا سی تو ہی پکی کر اسی اودوں پکی کیتی اے پیر سیال دا دروازہ ہے ایتھے کچیاں بیٹھا ہوندیاں نہیں ایتھے کچے وعدے ہوندے ایتھے کچے وعدے ہوندے نہیں ایتھے کچیاں بیٹھا ہوندیاں نہیں ایتھے پکیاں ہوندیاں نے جا آ وظیفہ پڑھیا کر تیرا بار بھی روشن ہو جائے گا تیرا حضور خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے نہیں پیر سیال میں تو سیال شریف دا کتا ہوں گل کرنا نہیں منبر تے جھوٹھی بھی نہیں اب بزرگوں دی نظر کہ خواجہ قمر الدین سیالوی دے ہوئی خواجہ قمر الدین سیالوی کون ہے شاہی جدوں آپ دا وصال ہوئے 17 رمضان تو سیال شریف دے قبرستان اندر مزار شریف تو باہر قبر بناندے نے ادھی قبر بنائی ادھی بنائی تے مزار شریف دھڑام دی آواز آئی حق 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 پوچھو بزرگوں کو دھڑام دی آواز آئی اندر جگہ نہیں سی ویکھیا تے اندر اپے قبر بنی ہے اتھے قبر دی نو دفن پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال خواجہ حمید الدین سیالوی علیہ رحمہ بیٹھے ایک بزرگ بڑا مشہور واقعہ ایک سارے مفتی صاحب دوست نے کہتے میں بھی اتھے بیٹھا ایک بزرگ آئے جنہوں تے خلیفہ سی انہاں بزرگاں نے کہا بابا جی تسی جاؤ اور زیارت واسطے بندے آئے نے انہاں زیارت کرنی بابے نے کہا کہ میں نا پیر صاحب کو گل پوچھنی تھک گئے ہو سبحان اللہ کہہ دو کہ میں پیر صاحب کو گل پوچھنی خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمایا خلیفہ نو یار اینو پوچھ لے سبحان اللہ اینو پوچھ لے انجا پوچھنا میں کوئی نہیں گل کل بابا نے ہاتھ بن لے عمر بہت زیادہ بابا کہندا پیر جی اسی آئے پیچھے ایک پنڈ ہے اتھے رہنے ہاں تسی جان دے اسی بڑے مرید سبحان اللہ جان دے
ہوئے ہوئے میں واقعہ جب پڑھیا میرے کھیت میں سوچا غور نہ سن دیا مانتا تھا کیونکہ آج میرے پیر سے اور سبحان اللہ حدیث شریف میں کہ نام کا نام العروس جب اللہ دے ولی دا عرس ہوندا ہے عرس نہیں وہ شادی ہوندی ہے سبحان اللہ تے جڑا جدی شادی تے آوے پھر او تقسیم تحفے کرتا ہے تحائف دیندا ہے اپنے نوں اج میرے پیر سیال دا عرس ہے خوش ہو کے بیٹھو اگر میرے بھائی پڑھ کے نال بیٹھے تے یقینا نہیں ہونے چاہیے اگر میرے بھائی پڑھ کے نال جوڑا لانا دا او میں تے کچھ بھی نہیں سارا کرم سے جوڑا لانا دا او میں تے کچھ بھی نہیں سارا کرم سے آنا دا حضور خواجہ حمید الدین شاہی بیٹھے نے او بابا جڑے او بابا کہندا ہے تے پیر صاحب سب جان دو کہ نہیں پیر صاحب نے کہا جان دے یار تھک دیو تو ختم کر دے میں خدا دی قسم انعام لین واسطے نہیں میرے واسطے سعادت ہے گلزار صاحب بھائی میرے واسطے سعادت ہے اج پیر سیال دی گل کرنی من نصیب ہوئی ہے میرے واسطے بڑی سعادت ہے بابا جی نے کیا پیر صاحب نے کہا بابا میں جاننا سبحان اللہ جاننا بابے نے پھر سبحان اللہ میں نے جان دے کہ نہیں حضور خواجہ حمید الدین سیالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں جان دوں تیسری مرتبہ بابے نے سوال بدل دیتا پیر نے جواب بدل سبحان اللہ کہہ دے وہ کہنے کو چک کے پیر سیال لے جاوے سبحان اللہ کہہ دے وہ آنکھ کھلے دے سیال شریف کھلے سبحان اللہ کہہ دے کیونکہ سیال شریف مدینے جانا سوکھا ہے سیال شریف مدینے شریف جانا بابا جی نے سوال بدلیا تیسری مرتبہ سوال کی بابا جی کہندا پیر صاحب اسی آئے ایتھے آ کے اسی قیام کیتا تے میں 2-3 دنوں دا سی میری ماں فوت ہو گئی تے اسی ایتھے آئے بڑی توجہ کرنا کہندے پیر صاحب تسی میرے نال کھیلدے رہے سبحان اللہ خواجہ حمید الدین سیاوی پاک کہ تسی میرے نال کھیلدے رہے تانوں یاد ہے کہ نہیں سبحان اللہ تسی سبحان اللہ نہیں آکھی تانوں یاد ہے کہ نہیں اچھی آکھو سی لٹن لا کے آکھو ہاں ساڈے حقانی مانگ اچھی سبحان اللہ آکھو دل لا کے سمجھ آکھو بابا جی تانوں یاد ہے کہ نہیں ہائے ہائے میرے پیر شاہ نے جواب دیتا میرے پیر شاہ نے کہا بابا مینوں یاد ہے پر تو دس تو بیر بیچن والی مائی نو جاننا کہ نہیں جاننا بیر بیچن والی مائی نو جاننا کہ نہیں جانتا وہ بابا بھی ہوش ہو گیا خلیفہ صاحب کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد بابیا نو ہوش آیا اسی بابے کو پوچھیا بابا جی کی ہویا چنگے بڑے سوال کرتے رہے پیر صاحب جواب دیندے رہے تسی سوال کرتے رہے پیر جواب دیندے رہے اچانک بے ہوشی کیوں آئی اچانک بے ہوش کیوں ہو گئے بابا کہتے گل انجے تسی جو تو بول دے نہیں نا سبحان اللہ تسی جو تو بول دے نہیں تے پیر صاحب دا خلیفہ سی بلوال دا صوفی محبت علی نعت خان بھائی سن خواجہ حمید الدین سیالی رحمت اللہ مرید سی تے کسی شکایت کر دیتی کہ پیسے منگتا ہے کی منگتا ہے پیسے الحمدللہ رب دا بڑا کرم ہے شاہ صاحب میں جاننے میں جتنی ایک میری اوقات ہے اس نال ود کے میں پیر صاحب نے جتھے بھی الحمدللہ کبھی منگیا نہیں سوال نہیں کیتا جڑے منگدے نہیں کدی بھی تسی نہیں کرتے ہو تانوں بھی پتہ ہے جڑے نہیں منگدے تانوں رکھ دے تسی اٹھے انہاں لیکن الحمدللہ سی زبان تے پیر صاحب نے کہا تالا لانا اسی پکا لایا ہوا ہے اسی نہیں کھولنا منگنا نہیں اس بھی محبت علی نعت خان سی پیسے منگدا سی بلوال دا جڑے پرانے بزرگ سیال سی نال وابستہ میں پتہ ہے پیر صاحب کی شکایت کیسے کر دیتی تو پیسے منگدا ہے پیر صاحب کے محبت علی تھے پیسے منگنے چپ اٹھے کیوں بولے پیر صاحب نے کیا خواجہ حمید خان صاحب نے فرمایا کہ تنویر بھائی پیسے نہ مانگے سرگو دے لاریے وچ مفتی فضل رسول سیالی صاحب فرما رہے ہیں انہوں دی مسجد جلسہ ہوئے پہ مجمع بڑا لگیا غالب استاد اشرف سیالوی صاحب علیہ رحمہ میرے استاد نے منتر دے انہوں دا بیان سی تو صوفی محبت علی نعت پر پڑھے تے پیسہ کسے نہ دیتا کوئی کسے میں تو ڈھیر ہو گئی بس میرے تے بہت
ضرورت نہیں, میں کہڑا دوروں آیا, پیسہ کوئی نہیں ہویا جی تھی سبحان اللہ نہیں کہتے, تھوڑی سبحان اللہ تو میں سنا جی سبحان اللہ نہیں کہتے, وہ پیسہ کوئی نہ ہویا جی. اس سپیکر نہ تو روک کے کہندا ہے کہ میں تے میرے پیر نے منع کیتا ہے پیسے منگنے نہیں, تانوں منع کیتا ہے تسی دینے نہیں جی. پیر شاہ دا کوئی ایسا پیغام نہیں کہ پیراں نے آکھیا ہوے میں فلک سبحان اللہ آکھنی نہیں, اچھی سبحان اللہ کرو, اچھی گج گج کے سبحان اللہ کرو, اچھی سبحان اللہ کرو. حضور پیر شاہ دے دربار تے او جڑا بابا او بزرگ جڑا آیا سی بے ہوش ہویا, لوکاں نے پوچھا بابا جی کی بنیا, بڑی توجہ کری, کہندے نے بڑے لوگاں نے خواجہ صاحب کی گلاں بھی کیتیاں, آ خواجہ حمید الدین سیالوی آپ دا عرس مبارک ہے, آپ انہیں گل کی, آپ اندر چلے گئے, ہوش آئی بابے کو, لوگاں نے پوچھا کی بنیا, بے ہوش کیوں ہے بس کیوں بے ہوش ہے, کہندے کہ جس مائی دا نام خواجہ صاحب نے لیا ہے نہیں میرے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ, میری ماں بیر وچ پر اسی دے تھل وچ رہندے سی, نور پور تھل تو ہی پرے او بکھر کے کول اسی رہندے سی. تے جدوں اسی سیال شریف دے قریب آیاں, میری ماں میں پیدا ہویا تو فوت ہو گئی سی. میں نے اے نہیں سمجھ آتی کہ میرے پیر نو اے کہ دسے تیری ماں بیر وچ جیندی ہے, میں نے اے نہیں سمجھ آتی کہ میری ماں جڑی بیر بیچ دی رہی ہے او میرے پیر لجپال نو, او میرے پیر سیال نو اے کس دسیا ہے تیری ماں بیر بیچ رہی ہے, او میں کہ جس نبی دا غلام پیر سیال خواجہ محمد حمید الدین سیالوی کتنا علم رکھتا ہے اور مدینے والا کتنا علم رکھتا ہے, تو سے شریف والے دی بارگاہ بیٹھے نے, سبحان اللہ, تو سے شریف والے دی بارگاہ بیٹھے نے حضور خواجہ شمس اللہ رضی اللہ عنہ. بڑا مشہور واقعہ پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا, یہ پیر کرم شاہ صاحب سیال شریف سے لکھا, سبحان اللہ, حضور ضیاء الرحمت پیر میرا شاہ صاحب, اور 100 تو زیادہ سید زادے جڑے سجادہ نشین ہیں وہ میرے حضرت پیر سیال دے خلیفہ نے, جنہیں سر فرست پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ تو شریف بیٹھے اور بھی انہاں دے پائے خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ مد مقابل غلام بیٹھے خواجہ توسی علیہ رحمت اللہ. آپ نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام اوندے میں سبحان اللہ, اے جو تو اتوں دی لنگدی پئی نا گل, اے اتوں دی دی وجہ پتہ کی ہے کہ تسی ڈوڑے سندے رہے تے تپے سندے رہے, ہن ساڈے کول ڈوڑے نہیں, ہن معذرت نال میں کہاں گا جتنے نات خان نے انہاں دو دو پیچھے رکھے ہوندے نے بولن والے, ساڈے پیچھے بھی بولن بیٹھے سی, حالانکہ میں نہیں سی لیا پڑھن واسطے, اب میرے نال آئے نعرہ بھی نہیں لاؤں, کچھ لو سیر میں نہیں کرتا سارا رات نبی پاک دی تعریف سنتا ہے, صبح سیر میں نہیں کرتا, انہاں نعرہ بھی نہیں لاؤں, نعرہ بھی نہیں لاؤں, میں لاؤں نہیں دینا, میں لاؤں نہیں دینا, اے نہ کہہ کے نعرے والا جا کے آئے, ساڈے نال پڑھن والے سوزی بھی کوئی نہ ہوں, ساڈے نال نعرے لاؤن والے بھی کوئی نہ ہوں, ساڈے نال داد دین والے بھی کوئی نہ ہوں, ساڈی برادری اپنا اپنا کام کر کے ایک ایک کر کے سٹیج خالی بھی کر دے, سن ٹائم بھی ملے 1 بجے, تسی بھی ستے ہو, تہاڈی اکھ بھی نہ کھلے, تہاڈے منہوں سبحان اللہ نہ نکلے, پھر بھی چلو مولوی چنگا نہیں, پھر بھی چلو بوتل والا چنگا نہیں, پھر بھی چلو بلال چنگا نہیں, ایک رات ایک مولوی نال اتنا برداشت کر کری, پھر بھی الحمدللہ نبی دی ذکر دی پاور دے نال دنیا دی وڈے سینے روشن کیتے علماء نے, سینے روشن کیتے صوفیاء نے, سینے روشن کیتے میرے داتا حجویری نے, سینے روشن کیتے خواجہ حجویری نے, سینے روشن کیتے میرے شاہ نے, سینے روشن کیتے تاجدار کوٹلا نے, سینے روشن کیتے خواجہ شمس العارفین سیالوی نے, سینے روشن کیتے خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے, سینے روشن کیتے خواجہ محمد حمید الدین سیالوی نے, اور آج بھی سیال شریف کی دھرتی تے نگری جوتے سینے روشن کر رہے ہیں حضور ضیاء الدین سیالوی. بس
بس آخری بات سنو بھائی تنوین نے کیا خواجہ توسی بیٹھے پیر سیال نو خواجہ توسی فرما رہے حافظ شمس الدین سبحان اللہ پیر توسے والا حافظ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا پیران دے کول پتوں دے کہ مرید کی لین آئے تے کی لے کے یہ اللہ والے پیسہ دے محتاج نہیں انہوں نے پیسہ دے لوگ نہیں بڑا عرصہ ہو گیا شریف بڑے حضرت صاحب کا دور سی اس شریف سی آٹے نو منہ لا گیا سی پوری داری طاقت نہ پاوے قرآن حدیث نہیں دیکھا لگو کہ قرآن سے لکھو کہ سال دی گل میں کھا دے گا جاؤ آٹا منہ پا کے ہن آٹا چک لیا سٹن نام کے پیر سیال دے لنگر دے کیویں سٹی او مکان شریف کفری آستانہ آریا پہاڑی دے اندر حضور خواجہ عزیز احمد رحمت اللہ تعالی علامت اور سردہ نام سے اور علم توقیر پورے فیصلہ آباد کس نے کو نہیں اس بندے کو چھی اس وقت ایسے سامنے بھی پڑھاتے رہے انہوں کو مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا نہیں میرے نشاہ فیصلہ کرنا پیر صاحب کیا میرے نشاہ کو پوچھا میرے نشاہ صاحب رہے کہ آٹا کتنی سڑی دس اور میں آٹے دی روٹی پکاؤ آٹے دی کی کرو روٹی بناؤ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب او ماری خوش بسدا وچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب او ماری خوش بسدا وچ ملک عرب توڑے تھکڑے توڑے کھاندڑی او تیرے نام تھی مفت کھاندڑی او تیرے باندیاں دی مہربان دی تیرے باندیاں دی مہربان تڑی وطن دے کتیاں نال ادب تیرے وطن دے کتیاں نال ادب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب پیر صاحب نے پوچھا پیر صاحب میرے نشاہ نے فرمایا روٹی پکاؤ اور کوئی نہیں کھاوے گا اے میرے علی شاہ خواجہ شمس اللہ رسیم بیٹھے نے حضرت بابا فرید کی گل کرنی سی ادھار رہ گئی پھر بھائی تنوین نے حکم تسلیم انشاءاللہ پھر ہوگی آخری بالکل آخری گل حضور خواجہ توسی نے فرمایا حافظ شمس الدین او تھوڑی دیر بعد خضر علیہ السلام ہونے چلے اس دیر بعد جنہیں ستے نہیں سبحان اللہ جنہیں جاگدے نہیں سبحان اللہ جنہیں پیر سیال دے غلام نہیں سبحان اللہ جنہیں لجپال یا رسول اللہ جنہیں بھی یہ لجپال دے نام دے حد چکے نے سارے نے میرے پیر سیال دا رنگ چڑھا دے بڑی اگر لنگ لیکن اسے ختم کرنا دروازے تو خضر علیہ السلام آ رہے ہیں تے پیر صاحب نے فرمایا کہ تسی سارے نا مل لو سارے کی کر لو خضر علیہ السلام جانتے ہو خضر علیہ السلام اور جنہاں موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیتا سی آج بھی زندہ نہیں غوث پاک دے دروازے تے آئے سی فلانی جگہ تے کتب دی لوڑ ہے فرمایا اندر صف چھپیا رہے اللہ صف وہ صف والا نکل کے اندر آیا کہ میں تو تھوڑا کرتا بازار ویکھیا سی تے میں تو کرتا تے چوری کرنا سی میں تو چور سی فرمایا دروازے تو باہر چور سی اندر چور ہوئے پھر میرے غوث ہون دا کی فائدہ پھر میرے غوث ہون دا کی فائدہ جے تو اندر ہو کہ میں چور ہاں فرمایا ہن چور نہیں رہا ہن کتب بن گئے چور رکھے تے کتب بن کے نکلے جی انہاں دے نال سفر کیتا خضر علیہ السلام نے پیر صاحب نے فرمایا خواجہ توسی علیہ الرحمن نے ایتھوں خضر علیہ السلام آنا جے تو سارے مل سبحان اللہ میرے تے تیرے پیر صاحب نے حکم ہو رہا ہے میں بڑے دھیمے لہجے لا کے گفتگو کی جائے بہت ہی پیر صاحب تو پھر پیر حکم کر رہے ہیں تو پیر توسی حکم کر رہے ہیں
توصیل رحم حکم کر رہے ہیں جڑے بندے 3-4 انہاں دے ہم منصب بیٹھے سی حضور ضیاء الحمد نے ضیاء الحرم وچ لکھیا پیر میرا شاہ صاحب علیہ الرحمن نے بھی لکھیا میرے مرید اٹھ گئے خواجہ صاحب آ گئے خضر علیہ السلام آ گئے بزرگ ملے وہ بہ گئے خواجہ شمس الدین سیالوی نہ اٹھے جو تسی مہربانی کرے تو کوئی اٹھا نہیں تو میرا آواز سن کے گئے سارے ہیں سبحان اللہ میں نہیں بٹھایا میرے پیر سیال نے کن نے بٹھایا پیر سیال نے انشاءاللہ پیر سیال کرتے کرم بھی فرما گے حضور خواجہ توسی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام آن لگے جے جنہ ملنا مل لو جنہ بھی ملاقات کرنی جے ملاقات کر لو یہ گل کی سارے ایک ایک کر کے اٹھ گئے خضر علیہ السلام نے مل کے آئے اور آ کے اپنے آستانیاں تے دسیا اے لوگو اج میرے پیر دے دربار دے اوتے خواجہ خضر علیہ السلام آئے سی لیکن حضور پیر سیال نے پال خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالی عنہ نہ اٹھے حضرت خواجہ توسی نے پوچھا حافظ شمس الدین تو نہیں اٹھیا تو خضر علیہ السلام نہیں ملیا کی جواب دیتا میرے پیر سیال لجپال نے حضور پیر سیال لجپال نے عرض کی تھی خواجہ توسی دے ہاتھ بن کے حضور میں اٹھے بیٹھا جتھے خضر بھی اٹھے بیٹھا نا جتھے خضر علیہ السلام چل کے آئے نے فرمایا جا پھر جا ہوں توسا چھوڑ حافظ شمس الدین ہوں رستے آئی واپس نہ ہوں جا سیال شریف جا کے پہلے سیال سی پہلے جنہ دا علاقہ سی جنہ دا پنڈ سی ہوں سیال نہیں ہوں شریف ہو میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے گی سارے پیر سارے کوئی زبان سمجھ پیر دی ہر دم خیر ہوے بے ایمانہ نہیں حکم دیتا رب نے ایمان والے قرآن دے میں دکھانا وہاں گھر جا کے دیکھو او منو فرمایا کہ ایمان والے نے پتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے اللہ تو ڈرو وکونوا مع الصادقین سچیاں دے لڑ لگ جاؤ سچیاں دے لڑ لگو گے بیڑا پار سچیاں دے لڑ لگو مشکل آسان ہو جائے گی وہ کتا ہوئے تے سابق کاہ دے لڑ لگے تے او دا بیڑا پار قرآن نے کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ اور میں غار دے بوئے تو دواں باواں لمیاں کر کے بیٹھا ہوں تے کہندا سی نہ میں بھوکاں نہ میں ٹوکاں نہ میں شور مچاواں انہاں چنگیاں دے لڑ لگ کے میں تا میں بھی بخشیا جاواں آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین